اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسلمان بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے پیغمبر کی شخصیت میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے چلے جاؤ، کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جس میں کوئی عیب ہو، کوئی ریب ہو، کوئی کمی ہو، کوئی تھوڑی کجی ہو۔ پھر جو شخص ان سے جڑ گئے، رشتہ داری کے حساب سے، سسرال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، غربت کے لحاظ سے، عمارت کے لحاظ سے، قریب ہونے کے ناطے سے، دور رہنے کے ناطے سے، محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا ان لوگوں نے کہ جو بھی کہا محمد رسول اللہ نے، پھر لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس کی بات مانیں گے ماں باپ چھوٹ جائیں گے، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، بہن بھائی چھوٹ جائیں گے، محلے والے مخالف ہو جائیں گے، وقت کے چودھری اور وڈیرے مخالف ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ یہ جو شخص ہے جو بات کہتا ہے اس کی بات میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ 100% سچ بولتا ہے۔ اور پہلا جملہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے یہ بتلاؤ تم نے مجھے سچا جانا ہے کہ جھوٹا جانا ہے؟ 40 سال کی میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، میں نے تجارت بھی کی ہے، لوگوں کا مال لے کر میں دوسرے ملک گیا ہوں، کبھی اونچ نیچ ہو، کبھی ماپنے میں، کبھی تولنے میں، کبھی بات کہنے میں کوئی بھلا فرق آیا ہو؟ ایک بات تو بتا دو۔ کیا تم نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوں، میں نے اس امانت میں کبھی کوئی خیانت کی ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، محمد تو سچا ہے، صادق ہے، امین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے تو اس سے بھی بڑھ کے یہ بات ہے کہ دیکھو تم میری بات مان لو اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی لوگ جو کہتے تھے تو صادق ہے، تو امین ہے، تیرے جیسا کوئی سچا نہیں ہے، تیرے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہی لوگ اسی وقت مخالف ہو گئے۔ پتہ چلا کہ عقیدہ اور چیز ہوا کرتی ہے، پڑوس کی محبت، رشتہ داری کی محبت اور چیز ہوا کرتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار جس کو ہم کہتے تھے کہ تیرا تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تیری آنکھوں جیسی کوئی آنکھیں نہیں ہیں، تیرے گالوں جیسی کسی کے گال نہیں ہیں، تیرے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ عبد المطلب یہ کہا کرتے تھے کہ پوتے تیرے چہرے کی وجہ سے آسمان کے بادل برسات برساتے ہیں، جو راہب 40 سال تک اپنی کٹیا سے نہیں نکلے تھے، میرے نبی جب ابھی راستے پر پہنچے تھے، اس کی کٹیا تک پہنچے بھی نہیں تھے، وہ اپنی کٹیا چھوڑ کر باہر آ گیا۔
عبد المطلب کس کو لایا ہے؟ کہا میں تو اپنے پوتے کو ساتھ لایا ہوں۔ کہا یہ عام بچہ نہیں ہے، دیکھ یہ جہاں اس کو کھڑا ہوا ہے، یہ اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے، تو غور تو کر، ایک بادل ہے چھوٹا سا، اس نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، یہ آگے جاتا ہے تو بادل بھی آگے جاتا ہے، یہ پیچھے جاتا ہے تو بادل بھی پیچھے جاتا ہے۔ راہب نے کہا کہ عبد المطلب یہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں جب یہ چیز دے دی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذورہ کے یوں بال پکڑے، یہ پیشانی کے بال یوں کر کے پکڑے۔ وہ کرتا یہ تھا کہ جب بلال اذان دیتا تو وہ بلال کی نقل اتارا کرتا تھا۔ بلال نے ایک دن شکایت کی، یا رسول اللہ میں جو ہی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، جس طرح ہی میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو وہ بھی زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ چلو اذان کے بعد تھوڑا دوڑ لگانا، کسی کو پکڑنا، اور تو سارے ادھر ادھر ہو گئے، یہ معذورہ ہاتھ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اس کے یہ پیشانی کے بال پکڑے۔ او معذورہ یہ کیا کرتا ہے تم؟ کہا کہ محمد یہ بلال جو کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ آپ نے یوں ہاتھ لگا کے بالوں کو چھوڑ دیا، معذورہ گھر گیا۔ ماں نے کہا کہ معذورہ پہلے بھی نہا کے جاتا ہے، آج بھی نہا کے گیا ہے، پہلے تو کبھی خوشبو نہیں آئی تیرے سر سے، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ معذورہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے پانی بھی سر پہ ڈالا، میں نے صابن بھی لگائی، میں نے سر بھی دھویا، اس وقت کا جو بھی چیزیں تھی ساری استعمال کری، اور جب جہاں میرے سونے نبی کے ہاتھ لگے تھے نا وہ میں نے بال نہیں کٹوائے، اور مرنے تک میرے بالوں سے خوشبو ختم نہیں۔ سبحان اللہ، ایسی خوشبو والا نبی، ایسی برکتوں رحمتوں والا نبی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس نبی سے کیا حاصل ہوا ہے، کہ ہم صرف کھوکھڑے نعرے مار مار کے ہی، دعوے کر کر کے ہی، اور سینے پہ ہاتھ مار کے ہی اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے جیسا کوئی عاشق نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز ان کی اعلیٰ عرفہ، اور اگر میں یوں کہوں تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ کی پسندیدہ تھی، کہ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ جیسے کوئی آدمی خود کہے نا اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ حسان بابا 80 سال کی عمر ہے، دانت ٹوٹ گئے، اگلے گر گئے۔ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے دھوپ میں، صبح کا وقت، چاشت کا ٹائم، جب سورج تابانیوں پہ آتا ہے، جوانیوں پہ آتا ہے، کچے پکے گھروں میں روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ حسان کھڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کھڑے کر کے اس کی کمر پہ یوں تھپکا مارا، شاباش۔ حسان کو سنا تو شاعر ہے اسلام کا، سنا کچھ۔ اس کے بھی دل میں یہ بات آئی کہ چلو آج تو محمد رسول اللہ کی تعریف کروں۔ وہ کہنے لگا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني میری آنکھ نے آج سے پہلے ایسا دیکھا کوئی نہیں ہے حسین. بابا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے اگر پیچھے چلا جاؤں تو بات شاید آسانی سے سمجھ آ جائے. میرے محمد پیدا ہوئے تو سب سے پہلی نظر آمنہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا صلاۃ اللہ علیہا محمد الرسول اللہ کی امی جان کی نظر میرے محمد کے چہرے پہ پڑی. دیکھ کے کہنے لگی آج تک میں نے ایسا بچہ دیکھا کوئی نہیں ہے. پھر عبد المطلب کو بلایا گیا. یہ بھی وڈیر آدمی، متولی آدمی، چودھری آدمی. دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے ایسا بچہ آج تک دیکھا کوئی نہیں ہے. جو بھی دیکھتا ہے وہی یہ کہتا ہے حلیمہ بلا تو آ گئی ہے. حلیمہ ادھر دروازے کھڑکائے، ادھر دروازے کھڑکائے، ادھر دروازے کھڑکائے. ہر کوئی پوچھتا ہے حلیمہ دیکھ تو کیا خدمت کر سکتی ہے. حلیمہ مجبور ہو کے کہتی ہے نا جی نا، میرے پاس دودھ وافر کوئی نہیں ہے. میں غریب عورت ہوں تو دائیا، لیکن میرے پاس اتنی فراوانی نہیں ہے. بچہ دے دو، جو ہو سکے گا خدمت کروں گی. لیکن پھر یہ حلیمہ کو کسی نے جب بچہ نہیں دیا، ادھر سے عبد المطلب شکرانے کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے یا اللہ تو نے مجھے پوتا دیا ہے. ادھر حلیمہ کہنے لگی اللہ میں مکے آئی ہوں لیکن مجھے بچہ کوئی نہیں ملا، چلو میں تیرے دربار کا چکر ہی لگاتی جاؤں. ادھر عبد المطلب آیا، ادھر سے حلیمہ آئی، آپس میں ٹکراؤ ہوا. حلیمہ تو کیسے آئی ہے؟ کہا دایا ہوں، بچہ لینے آئی تھی، مکے والوں نے بچہ کوئی نہیں دیا، غریب سمجھ کے واپس کر دیا، خالی واپس جا رہی ہوں. عبد المطلب کہنے لگا بچہ تو ہے لیکن مزدوری کوئی نہیں ملے گی، یتیم ہے، باپ دنیا سے چلا گیا ہے. لیکن اس کو کیا پتا تھا. حلیمہ کہنے لگی چلو مجھے بھی قبول ہے، مجھے دے دو بچہ. ہاں ہو گئی. ادھر طواف پورا کرنے کے بعد جب حلیمہ اندر آئی، اگر میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں، حلیمہ کو مکے والوں نے بچہ نہیں دیا بلکہ کوئی بچہ اس لائق کی کوئی نہیں تھا. پھر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حلیمہ جیسی داعیہ سعدیہ دے دی. لیکن حلیمہ نے جب دیکھا تو حلیمہ کہنے لگی میں نے ایسا بچہ آج تک کوئی نہیں دیکھا. چلو حلیمہ لے کر چلی گئی. لیکن جب میرے محمد حلیمہ کے گھر پہنچے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میرے پیغمبر محمد رسول اللہ بھی معصوم تھے. لیکن جب حلیمہ کے گھر پہنچ گئے پھر کبھی برکت ختم نہیں ہوئی. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ابھی سب کچھ آ گیا. حلیمہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ دیکھا کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ایسا جوان ایسا خوبصورت ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے. ہاں جبریل آیا، یہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. نوح کے پاس اس نے چکر لگائے، ابراہیم کے پاس اس نے چکر لگائے، اسماعیل کو چھری کے نیچے ذبح ہوتے ہوئے اس نے دیکھا، زکریا علیہ السلام کی جوانی اور بڑھاپا بھی اس نے دیکھا، یحییٰ علیہ السلام کے پیغام بھی یہ لے کر کے آیا، داؤد علیہ السلام کی بادشاہی بھی اس نے دیکھی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بھی اس نے دیکھی، ذوالقرنین جیسا بادشاہ مشرق سے مغرب تک کی بادشاہی بھی اس نے دیکھی. لیکن یہ بھی مجبور ہو کے بتایا کیا کہتا ہے جبریل کہے میں چڑھ دیتے لیندے ڈھونڈے
جیا جگت وسیلہ محمد جہا نہیں مانس کوئی تین ہاشم جہا قبیلہ جبریل کہتا ہے میں نے بھی ایسا سونا کوئی نہیں دیکھا. سارے جو بھی دیکھتا ہو کہتے ہیں جی ایسا میں نے نہیں دیکھا. 80 سال کا یہ بابا کھڑا ہوا یہ بھی کہتا ہے کہ وَحَسَنَ مِنْ کَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ پاک نے آواز لگائی اوے لوگو 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 جبریل سمیت سارے سنو تم کہاں سے دیکھ لیتے میں رب نے دوسرا محمد پیدا ہی کوئی نہیں کیا. میں اللہ نے بڑھایا ہی کوئی نہیں کہ دوسرا. میری دکان میں بھی یہ محمد ایک ہی تھا. میری دکان محمد ایک ہی تھا. سارے بولو اللہ پاک نے چیلنج کہ 2 صورتیں ایسی ہیں اور چیلنج ہے تمہارے کو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین. سبحان اللہ. پھر سنو قرآن. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا لے آؤ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. کہیں اللہ پاک نے فرمایا چلو تم ایسے کرو 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ. فَأْتُوا بِعَشَرٍ سُوَرًا. بھلا تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. 10 صورتوں کے تو یہ ٹل لگا لیا انہوں نے. 6 بھی عربی والے لیکن عربی کے جاننے والے بھی بڑی گرامر سے بھی واقف. عربی کہتے بھی اس کو ہیں بولنے والے کو. عجمی کہتے ہیں گونگے آدمی کو. جس طرح ہم لوگ عجمی ہیں ہمیں بولنا بھی کوئی نہیں آتا. وہ لوگ عجمی ہیں وہ لوگ عربی ہیں. وہ عربی کہتے ہیں بولنے والے کو فصاحت بلاغت والے کو. ایک چھوٹی سی چیز کے بڑے معنی نکال سکتے ہیں. انہوں کو اللہ پاک نے چیلنج دیا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم بھلا بلاؤ بھی صحیح جو تمہارے بڑکے ہوں تمہارے چھوٹے ہوں تمہارے مفتی ہوں تمہارے راؤ ہوں تورات کے پڑھے ہوئے انجیل کے پڑھے ہوئے زبور کے پڑھے ہوئے جو صحیفوں کے پڑھے ہوئے ہیں جو دعوے بھی کرتے ہیں ہمارے سے بڑا کوئی عالم بھی کوئی نہیں ہے. بھلا تم ہو بھی عربی والے کٹھے ہو کے بیٹھو. اللہ کہتے میرا چیلنج ہے. 10 صورتیں تو دور کی بات ہے. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی صورت آیت اتری. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ پاک نے یہ بھی 7 ٹکڑا دے دیا.
لوگوں تم کوئی چیز بنانے کے لیے تمہارے پاس اس کا مخیر اور مٹیریل ہو تو تم وہ چیزیں بنا لیتے ہو. اگر کسی نے کوئی صوفہ دیکھا لکڑی موجود ہو تو کاریگر صوفہ بنا دے گا. کسی نے کوئی بیڈ دیکھا لکڑی موجود ہو تو وہ بیڈ بنا دے گا. اگر لکڑی موجود ہو تو الماری بنا دے گا. جیسی مثل ہو کوئی تصویریں اتارے, کوئی پتھر کی, کوئی لکڑی کی, مسالے کی, لوہے کی, چاندی کی, سونے کی بنا دے گا. اللہ کہتا ہے تمہارے پاس مٹیریل بھی ہے. میں نے الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. میں نے اس میں سے سارا قرآن بنایا ہے. بھلا اتنی تو یہ میں نے تھوڑے سے لفظوں میں سے سارا قرآن بنایا ہے. لوگوں تم دل لگا کے دیکھو. شہداء میرے نبی پہ انا تینا کل کوثر 3 آیتوں والی چھوٹی سی سورت اتر گئی. میرے پیغمبر نے اس کو لکھوا کر بیت اللہ کے کونے پہ لٹکوا دیا. 8 مہینوں تک یہ چیلنج کے طور پہ بیت اللہ کے کونے پہ یہ سورت لٹکی رہی. کافر بھی دیکھتے رہے, کٹھے ہو کے سر جوڑ کے بھی بیٹھے. یار محمد کا چیلنج ہے, بھلا اور نہیں تو ایک سورت ہی بنا کے دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم نہیں پڑھا سکتے, نہیں پڑھا سکتے. میں رب کا چیلنج ہے. تم 10 سورتیں تو بڑی بات ہے, نہ تم قرآن کی ایک سورت دکھا سکتے ہو, نہ تم میرے محمد جیسا دوسرا محمد دکھا سکتے ہو. اللہ کہتا ہے میرا چیلنج ہے, بھلا قبول کرو. اور پھر اللہ نے دوسرا چیلنج دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتے ہیں اس کی حفاظت میں میرے ذمہ ہے. اس کو بدل بھی نہیں سکتے. دل لگا لو, زور لگا لو, جتنے مرضی مفتی راؤ باؤ بٹھا لو, پڑھے لکھے بٹھا لو, ان پڑھ بٹھا لو, جو مر گئے ان کو بھی اکٹھے کر لو, اس قرآن کو تم بدل بھی نہیں سکتے. ذمہ میرا خدا, میں خدا کا ذمہ ہے. ایسا سچا سچا دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. کہو تو شعر سناؤ, بولو ڈالو گے, سبحان اللہ کی داد دو گے. اسلام چون نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں, اسلام چون نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. کس طرح بدلو گے اس کو, کتنے گردنے کاٹو گے. اور قرآن کا یہ بڑا معجزہ ہے کہ 7 سال کے بچے کو بھی وہی قرآن یاد ہے, 100 سال کے بوڑھے کو بھی یہی قرآن یاد ہے. اور اللہ کہتا ہے صرف ادھر والی بات نہیں ہے, یہی قرآن میں رب نے إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ محفوظ.
طرح تحریف کرو گے, کس طرح تبدیل کرو گے؟ محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں. سن رہے ہیں؟ محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ گویا سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. اللہ کہتا ہے میرا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. نہ قرآن کی مثل تم کوئی ایک صورت لا کر دکھا سکتے ہو, نہ میرے محمد کی مثل کوئی صورت تم کوئی اور دوسرا محمد دکھا سکتے ہو. پھر دیکھو لوگو کس طرح تم عقیدے بدلتے ہو, پھر کس طرح تم عربی بانے پا کے اس کے اوپر عربی کے اس کے اوپر جھڈے اور پھنڈے لگا کے اونٹنیوں پہ بٹھا کے حضرت جی زندہ باد زندہ باد. اللہ پاک کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یارو ہمیں دنیا میں کبھی کوئی ہلاکت تو نہیں پہنچی, ایک سب سے بڑی ہلاکت ہوئی ہے جس کا دوبارہ خمیازہ نہیں پورا کر سکے. وہ کون سی ہلاکت ہے؟ وہ کہنے لگے ان الرزیت لا رزیت مثلها فقدان مثل محمد و محمدی. دنیا میں ہر چیز کا سیمپل تو مل جاتا ہے, دنیا میں ہر چیز کی مثال تو مل جاتی ہے, دنیا میں ہر چیز کا ثانی تو مل جاتا ہے, لیکن محمد جب ہم سے جدا ہوا ہے ان الرزیت لا رزیت مثلها ان الرزیت لا رزیت مثلها فقدان مثل محمد و محمدی. لیکن جب سے ہمارے اندر سے میرے محمد سونے نبی محمد رسول اللہ جدا ہو گئے ہیں, محمد کی مثل بھی کوئی نہیں ملتا, محمد کا ثانی بھی کوئی نہیں ملتا, محمد کی اور تو اور کوئی ایسی چیز جو ہم مثال دے کے کہیں کہ یار یہ تو محمد سے ملتی جلتی ہے. پہلے تو محمد رسول اللہ کے پسینے کو دیکھتے تھے, ہم اپنی خوشبو میں ملا لیتے تھے, محمد رسول اللہ کا لعاب کسی کنویں میں ڈال دیتے تھے, کنویں کا کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جاتا تھا. اگر میرے محمد سینکیاں لگواتے تھے, لوگوں خون تو تمہارا بھی ہے, خون تو ہمارا بھی ہے, لیکن محمد کے خون میں اللہ پاک نے بڑی عجیب ہی لذت رکھی تھی. میرے پیغمبر نے سینکیاں لگوائی, سینکیاں لگوا کے یوں نچوڑا, سینکی کو نچوڑا, خون کا پیالہ بھر گیا. میرے پیغمبر فرمایا عبداللہ جا اس کو کہیں دفن کر کے آ. عبداللہ لے کے چلا گیا, پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, دور تک پیچھے دیکھا, پھر آگے دیکھا, سمجھ گیا کہ ابھی کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. عبداللہ نے وہ خون کا پیالہ منہ کو لگایا اور سارا خون اپنے اندر جذب کر لیا, خون کے پیالے کو پی گیا. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو دیکھ کر فرمانے لگے عبداللہ پہلے تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, اب جب بھی تو بات کرتا ہے تیرا منہ کھلتا ہے. لوگوں دیکھو تم بھی مسواک کرتے ہو, تم بھی برش کرتے ہو, بڑے بڑے عجیب پیسٹ کرتے ہو, لیکن دیکھ عبداللہ کو پوچھا میرے سونے نبی نے, اور دوسرے صحابہ بھی حیران تھے کہ یار عبداللہ جب بھی بات کرتا ہے منہ کھولتا ہے, ہمارے منہ سے تو بدبویں آتی ہیں, ہم اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے ہم مسواک استعمال کرتے ہیں, کبھی نیم کی, کبھی ٹالی کی, کبھی کیکر کی, لیکن عبداللہ کو پتہ نہیں کون سی ایسی چیز مل گئی ہے. اے عبداللہ بتلا تو صحیح تیرے منہ سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی ڈر گئے, یہ بتاتے نہیں ہیں, کانپ رہے ہیں, پتہ نہیں مجھے ڈانٹ نہ پڑ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا بتاتا کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ اس دن آپ نے خون کا پیالہ دیا تھا, کہا تھا دفن کر کے آ. میں نے کہا کہاں دفن کروں گا, میں نے اس خون کو پی لیا, میرے اندر چلا گیا. میرے پیغمبر کے رحمت للعالمین والا دریا جوش میں آیا. آپ نے فرمایا عبداللہ جس کے خون میں محمد کا خون مل جائے گا, جہنم کی آگ بھی اس پر اثر کوئی نہیں کرے گا. اتنا سونا اور سچا نبی دیکھنا
یہ ہے کہ ہمیں کیا نصیب ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیغمبر کی ہر چیز میں رحمت اور برکت ہے. ہمیں کیا نصیب ہوا ہے؟ یا کھوکھڑے نعرے مار مار کے ہم اپنے آپ کو عاشق کہلواتے رہے، پھر کیا فائدہ ہوا؟ مزہ تو پھر ہے کہ ہمیں بھی اس رحمت کی کوئی نہ کوئی کڑی میں سے، برسات میں سے ایک کڑی بھی نصیب ہو جائے. اللہ کی قسم اگر ایک کڑی رحمت کی مل گئی محمد رسول اللہ کے دربار سے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. سبحان اللہ. ہاں قرآن کو بڑا پڑا ہے رحمتوں سے، برکتوں سے. اللہ نے ایسے چادر اڑا دی میرے سونے نبی کو، سونیا لے چادر پہن لے رحمت کی، اس چادر کے نیچے بیٹھا رہے، جو بھی آئے رحمت کی کڑیاں اس پہ ڈالتا جانا. میں خدا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن مجھے جتنا مرضی غصہ ہو، پر جس کی تو سفارش کرے گا میں اس کو بخش دوں گا. جتنے بھی پیغمبر آئے، پیغمبروں کی بات کروں نا، ولی تو بہت نیچی ہیں. پیغمبر جو آئے، پیغمبر کو بھی اللہ پاک پوچھتے تھے کہ تو کیوں آیا ہے دوڑ کے، فلانی جگہ پہ کیوں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم ایمان لائیں گے، شرط یہ ہے حتی نر اللہ جہرتن، ہمیں اللہ دکھا کھلم کھلا کہ یہ اللہ ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے. پہلے اس بارے میں ہے حتی نر اللہ جہرتن، ہم دیکھیں کھلم کھلا یہ اللہ ہے. آپ نے کہا چلو بھئی میں یوں کر کے ہاتھ باندھوں گا، چلو میرے ساتھ طور سینہ پہ، میں تمہارے ساتھ وعدہ تو کوئی نہیں کرتا، پر چلو میرے ساتھ، میں اللہ کو عرض کروں گا اگر اس نے اپنا آپ تمہارے کو دکھا بھی دیا تو تم دیکھ لینا. 70 بندے چودھری اکٹھے کر کے، وڈیرے اکٹھے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چل پڑے کہ چلو یار چلو تو صحیح. راستے میں ہی تھے اللہ پاک نے ایک نور کی تجلی جو کر کے پھینکی، یہ 70 کے 70 ہی مر گئے. موسیٰ علیہ السلام دروکڑیاں مار کر کے طور سینہ پہ پہنچے، اور طور سینہ پہ جو ہی پہنچے اللہ کی طرف سے آواز آئی ما اعجلک یا موسیٰ. اللہ تو جانتے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جلدی جلدی کیوں آ گیا ہے، جلدی جلدی کیوں آ گیا؟ جانتے تھے اللہ پاک موسیٰ جلدی جلدی کیوں آ گیا. عاجلت الیک رب لترضی، اللہ اس لیے جلدی جلدی آ گیا ہوں. عاجلت الیک رب لترضی، کہ تو راضی ہو جائے کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو 70 وڈیروں کے ماں باپ بھی پوچھیں گے، ان کے رشتہ دار بھی پوچھیں گے. الیک لترضی، تک تو راضی ہو جائے اور ان کو زندہ کر دے گے. اس لیے میں دروکڑیاں مار مار کے جلدی جلدی آ گیا ہوں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ اس لیے میں جلدی جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. لیکن جب میرے محمد کی باری آئی اللہ پاک پتہ ہے کیا فرماتے ہیں قبلۃ ترضی فلنولینک قبلۃ ترضی. او میرا لاڈلا نبی، تم نے تو مجھے کوئی نہیں کہا نا، لیکن تیرے اندر دل کی بات میں جانتا ہوں. رات ہوتی تھی تو یوں سر کر کے آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا. اب جبرائیل آئے پیغام لے کے، لیکن میں تو جانتا تھا نا تیرے دل کی
किफरी को तू ये कहता था पता नहीं जो मेरे बाप इब्राहिम ने किबला बनाया है, पता नहीं मुझे उसकी तरफ मुंह करके अल्लाह का हुक्म कब आएगा कि मैं उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूंगा। मेरे पैगंबर को अल्लाह पाक ने वही उतार के फरमाया मोहम्मद जिस तरह भला तेरे दिल की बात है, जिस तरह तू राजी हो, मैंने उसको किबले को तेरी मर्जी पे उधर फेर मुंह अपने को। मेरे मोहम्मद ने मुंह फेरा, नमाज में खड़े खड़े नमाज भी जोहर की 2 रकातें भी अदा हो गई। जो लोग मदीने गए हैं उन्होंने देखा होगा मस्जिद क़िबलत है, वहाँ एक मेहराब इधर है, दूसरा मेहराब इसके सामने है, 50 डिग्री से भी ज़्यादा का फासला बन जाता है, लेकिन इमाम तो इधर खड़ा होता है, मुक्तदी पीछे खड़े होते हैं। 2 रकातें हो गई, 2 रकातों के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज की हालत में सोनिया जो तेरे बाप इब्राहिम ने किबला बनाया था उस तरफ मुंह फेर ले, बैतुल मुक़द्दस से मुंह हटा ले। मेरे मोहम्मद नमाज की हालत में मुंह तो फेर लिया, लेकिन देख जब इस तरह मुंह फेरेंगे मुक्तदी तो आगे आ जाएंगे, इमाम तो पीछे आ जाएगा। इमाम तो सामने वाले को कहते हैं, पीछे वाले को तो नहीं कहते। मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रुकू किया हुआ है, आंखें बंद की हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से सारी जमीन को फिरा कर मुक्तदियों को इस तरफ कर दिया है, इमाम को आगे कर दिया, सारी कायनात को फेर दिया कि मेरे मोहम्मद को पीठ ना हो किसी की। अल्लाह ने तो इतना मकाम दिया, इतना बुलंदी दी है। वरफाना लका ज़िक्रका, ओ मेरा सोना पैगंबर मैंने तेरे जिक्र को ऐसा बुलंद कर दिया है। अल्लाह साईं कैसा बुलंद किया है, ऐसा बुलंद किया है जो तेरे साथ मोहब्बत रखेंगे मैं मुंह को इतना बुलंद करूंगा क्योंकि वो तेरा जिक्र करेंगे, वो कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहां पढ़ते रहें, मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहें तो ईमान का ठप्पा नहीं लगाऊंगा। वो समझते हो सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा तो ये मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। आजान के लिए खड़ा हुआ मुअज्जिन, बुलाना तो नमाज के लिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब तक अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नहीं कहेगा तो अजान भी नहीं होगी। अल्लाह को सजदा करने के लिए खड़ा हुआ, अल्लाह की बुजुर्गी बयान की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सुब्हानकल्लाहुम्मा, अल्लाह कोई तेरे जैसा नहीं, अल्लाह कोई तेरे जैसा नहीं। सुब्हानकल्लाहुम्मा, अल्लाह कोई तेरे जैसा नहीं। व बिहम्दिका, तू किसी जैसा नहीं। वाता जहाँ सांस खत्म हो जाए ना वहां से अल्लाह की बड़ाई शुरू होती है। कलमा कहाँ शुरू होता है? ला सांस खत्म हो गया, पता कोई भी नहीं बचा है, सांस भी नहीं बचा। अल्लाह की वहदानियत वहां से शुरू होती है, समझो। और क्या कहा? मैं तुम्हारी शारक है ना, शारक, इसके भी इससे भी ज्यादा नजदीक हूं। क्यों? कि जब मरने लगे ना, आखिरी सांस हो ना, आखिरी सांस, अल्लाह इतना करीब क्यों है? कैसे इतना करीब हो? अगर आखिरी सांस भी हो ना, उस वक्त भी कह दिया ना अल्लाह मेरी तौबा,
اللہ کہتا ہے 100 سال کی شیطان کی محنت پہ پانی پھیر کے تجھے بخشوں، اس لیے میں اتنا قریب بیٹھا ہوں تیرے۔ اللہ کی بزرگی بیان کی، پھر کھڑا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا سارے کو آمین۔ اٹھا اس کو جوان کو، سو نا بھائی۔ الحمدوں کے بعد آمین کہا، فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں برابر میں، بندوں پہ بھی سوار ہیں، یہ بھی کہتے ہیں آمین۔ بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ کہتا پچھلے سارے گناہوں کی معافی۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر ایک بات کہتا جاؤں، نماز کے لیے آؤ گے تو پھر ہی آمین کہو گے۔ شناختی کارڈ بنا ہوگا تو پھر ہی پاکستانی کہلوائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ نمازی ہوگا تو پھر ہی آمین کہے گا۔ یہ آمین کی توفیق اللہ نے جماعت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کبڑا ہو کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم۔ اللہ کہتا خالی نہ جا، مجھے سر جھکا کے تم نے کہا ہے نا عظمتوں والے رب، او عظمتوں والے رب، او روٹیاں دینے والے رب، بڑی شان والا ہے تم۔ اللہ کہتا ہے کھڑے ہونے سے پہلے تجھے جتنا تیرا وزن بنے گا اتنا سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے دوں۔ سبحان اللہ۔ کھڑا ہوا سمع اللہ۔ اچھا پہلے ادھر ایک بات کہتا جاؤں، نماز پڑھو گے صحیح انشاءاللہ؟ سارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ کبھی نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ؟ نہ چھوڑو، نہ چھوڑو۔ اگر یہ چھوڑنے کی چیز ہوتی، معاف ہونے کی چیز ہوتی، اللہ پاک سونے محمد کو ہی معاف کر دیتے ہیں۔ نہیں تو پھر وہی کہانی سناؤں تمہارے کو۔ مسجد قباء میں چھوٹا تھا، ابھی میرے کو داڑھی چھوٹی چھوٹی آئی تھی، تو وہاں میں جمعہ پڑھا رہا تھا، وہاں میں نے یہ بات سنائی، معراج کا واقعہ جو سنایا۔ حاجی صاحب کا نام میں نہیں لیتا، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ حاجی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ میں نے جو بات سنائی کہ اللہ کے نبی پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے عرض کی سونیا کیا لے کر کے آیا ہے اور کیا دے کر کے آیا ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا میں وہ دے کر کے آیا ہوں جو اللہ کے پاس بھی کوئی نہیں تھا، میں وہ دے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے پاس خزانوں میں کون سی چیز کوئی نہیں تھی، اللہ کے پاس عاجزی کوئی نہیں تھی، اللہ کے پاس کمزوری کوئی نہیں تھی، اللہ کے پاس سجدے کوئی نہیں تھے، اللہ کے پاس رکوع کوئی نہیں تھے، اللہ کے پاس انکساری اور فقیری کوئی نہیں تھی۔ میں محمد اللہ کو یہ دے آیا ہوں، اللہ میری فقیری قبول کر لے، اللہ میرے سجدے قبول کر لے، اللہ میرے رکوع قبول کر لے۔ اللہ نے پھر تجھے کیا دیا؟ موسیٰ مجھے اللہ نے 50 نمازیں دے دی۔ بولو پڑھنی تو 5 ہی بولو تو صحیح جائے، کتنی دے دی؟ 50 نمازیں دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نزدیک ہی ابھی تو معاملہ، واپس چلے جاؤ، کوئی ترمیم ہو جائے گی، کوئی تخفیف ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی واپس چلے گئے، 40 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر واپس گئے تو 30 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر واپس گئے تو 20 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر واپس گئے تو 10 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر واپس گئے تو 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگے میری امت 2 بھی کوئی نہیں پڑھتی تھی، واپس چلے جاؤ، ابھی تو نزدیک ہی
دیجئے کام بڑھ جائے گا۔ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے، حاجی صاحب کہیں حافظ جی ٹھیک ہے بات کو سمجھ گئے، بھلا ہو موسیٰ علیہ السلام کا ایک چکر ہو لگا دیندہ تے کم نہیں بڑھ گا۔ سبحان ایمینی بھائی لسنت اللہ تبدیلا، پر اللہ پاک نے میرے محمد پر 6 فرض کیے، میرے اور تیرے پر تو 5 ہی فرض کیے نا۔ میرے سونے نبی پر تو اللہ پاک نے تہجد بھی فرض کی تھی، اور ساتھ ہی میرے رب نے اعلان بھی کر دیا محمد گھبراوی نہ سونے گھبراوی نہ، تیری امت 5 ہی پڑے گی، میں 50 دا ثواب دے دیا کر۔ اللہ کرے آؤ تو صحیح نہ ہے۔ قوم میں کھڑا ہو گیا، رکوع کیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کی تسبیحاں بیان کرنے لگا، اللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ ہون کی ملے گا، اللہ پاک فرماتے جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اس کے پتوں کو تو گن کوئی نہیں سکتا، جتنے بھی سمندر ہیں اس کے پانی کے قطرے بڑھاؤں تو گن کوئی نہیں سکتا، جتنے بھی زمین کی ریت ہے پہاڑ ہیں ان کو ذرے بڑھاؤں تو گن کوئی نہیں سکتا، جتنے بھی پرندے ان کو گن کوئی نہیں سکتا، جتنے بھی انسان چلے گئے یا بچ گئے ان کو گن کوئی نہیں سکتا، جو آئیں گے تو ان کو گن کوئی نہیں سکتا، بچوں کی تعداد تو گن کوئی نہیں سکتا۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہنے پر اللہ کا جتنی ان کی تعداد بڑھے گی اتنے تیرے کھاتے میں نیکیاں لکھواؤں گا۔ یہ سارا کچھ تو لکھتے چلے گئے ہیں، پھل بھر گیا دفتر، پھر سجدہ کیا اس نے، گل مکاواں تے جمعہ پڑھاواں، ہمارے میں نہ ہے گل مکاواں تے جمعہ پڑھاواں، پھر گل نو سمجھو بھائی، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت بلندی بیان کر رہا تھا، یہ سجدہ کیا، اللہ پاک نے وہ دے دیا اس کو جو رب کے خزانوں میں ہے اور کسی کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے اتنا قریب ہو گیا ہے، میرے اور تیرے درمیان میرے بندے بال کا فرق بھی کوئی نہیں رہا، ہاتھ تو نے زمین پر رکھے، ماتھا تو نے زمین پر رکھا، ناک تو نے زمین پر رگڑا، تیرے پاؤں کے نیچے میں رب نے بال بھی پیدا کوئی نہیں کیے، سجدے کی حالت میں تو میرے اتنا قریب ہو گیا، کبھی اٹھتا تھا کبھی کبا ہوتا تھا، 360 جوڑ کے بروڑ کر کے الٹا ہو کے تو نے کہا سبحان ربی الاعلی۔ اب میرے محمد پہ درود پڑھنے کی باری آئی ہے، ٹک کے سدھا ہو کے چپ کر کے بیٹھ جا، وہ دیکھ صحیح ابھی کبا سبا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تک میرے محمد پہ درود نہیں پڑے گا تو نماز قبول نہیں کروں گا۔ ہاں رفعت اور بلندی چاہتے ہو جس طرح اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو دی ہے، نمازی کے لیے بڑی دعا دی ہے میرے محمد نے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، بڑی دعا دی ہے، پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ نمازی کو جنت الفردوس دے دے، کہو آمین آمین، بولو جو پڑھیں گے وہ کہیں آمین آمین۔ اللہ نمازی کو جنت الفردوس دے دے، میں محمد کا پڑوس دے دے۔ آسان ہے نا کام ہے، چلو ادھر تو دور ہو گئے، جنت میں تو پڑوس نصیب ہو جائے نا ہے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، جہاں دیکھا لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا۔